محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ یہ مہینہ روح کے تزکیہ اور تطہیر کا مہینہ ہے۔ کسی برتن میں کوئی اچھی چیز ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے اور اس میں کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ انسان کا دل بھی ایک برتن ہے جس کی صلاح سے انسان کا پورا وجود صالحت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور جس کے بگاڑ سے اس کا پورا وجود بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ظاہری گندگی اور میل کچیل سے انسان کا جسم اور اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ بھی ایک روحانی گندگی ہے جو قلب کے پیمانے کو ناپاک اور گندا کر دیتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کرے، توبہ سے گناہ کا داغ دھل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا ہو اور وہ اس سے تائب ہو جائے تب بھی اس کو اپنے جرم سے معافی مل جاتی ہے۔ دراصل انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہ نیکیوں پر قادر ہے لیکن برائیوں سے عاجز نہیں۔ نہ فرشتہ ہے کہ برائی کا خیال تک دل میں نہ آئے اور نہ شیطان ہے کہ ضلالت و گمراہی سے کبھی دل خالی ہی نہ ہو۔ اس لیے اسے اس امتحان گاہ میں رکھا گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کی نیکیاں برائیوں پر فتح پاتی ہے یا برائیاں نیکیوں پر غالب آتی ہے۔ انبیاء کے سوا کوئی انسان نہیں جو غلطی اور خطا سے یکسر محفوظ ہو۔ گویا غلطی انسان کی سرشت میں ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے۔ انبیاء کے بعد سب سے کامل انسان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انبیاء کی رفاقت اور نصرت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن اس مقام و مرتبہ کے باوجود بعض اوقات پیغمبروں کے اصحاب سے بھی غلطیاں صادر ہوئی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو فوراً ہی اپنے گناہ پر ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، اور اس طرح یہی نہیں کہ ان کی یہ ندامت اس گناہ کی تلافی کا سامان بن جاتی ہے، بلکہ ان کا اس طرح گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے مطابق پشیمان ہونا بجائے خود امت کے لیے اسوہ قرار پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم ضرور ہی خطا کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دروازہ مغفرت پر اپنی ندامت کی پیشانی رکھ دے اور توبہ کر لے۔ مخلوق کا مزاج یہ ہے کہ وہ انتقام لے کر خوش ہوتی ہے، اس سے اس کے جذبہ انا کی تسکین ہوتی ہے اور کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پر رحمت کا غلبہ، اور وہ رحمان و رحیم اور غفور کریم ہے، اسی لیے اسے گناہ گاروں اور کوتاہوں کاروں کو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ انسان انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور اللہ تعالی بہانوں سے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کسی نے حج کر لیا تو پچھلی پوری زندگی کا گناہ معاف کر دیا، عمرہ کر لیا تو ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو گئے۔ بعض روزے ہیں کہ پورے صغیرہ گناہوں کے کفارہ ہیں، نمازیں بھی جسم سے گناہوں کے میل کو صاف کرتی ہے، صدقات بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شان کریمی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کی بنیاد پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو عفو یعنی بہت معاف کرنے والا قرار دیا ہے۔ عربی زبان میں عفو کے اصل معنی مٹانے کے ہیں، پس عفو کے معنی مٹا دینے والے کے ہوئے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں اور شاید نامہ اعمال سے بھی محو فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شان کریمی ہے۔ انسان کسی کو معاف بھی کر دے تو وہ غلطی کو لوح قلب سے مٹانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر جذبہ انتقام کو دبا لیتا ہے، اور جب کبھی تعلقات میں ناہمواری آتی ہے تو پھر اس کو اس کا نامہ اعمال دکھانے اور چھپے ہوئے واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے کمر کس لیتا ہے۔ سیاست کی دنیا میں تو اکثر
اسکینڈل اسی طرح ظہور میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں درگزر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جب اللہ کسی بات کو معاف فرماتے ہیں تو اس کے ریکارڈ سے ہی حذف کر دیتے ہیں۔ توبہ کا تصور جہاں آخرت میں انسان کے لیے نافع ہے، وہی دنیا میں بھی کچھ کم نافع نہیں۔ اگر ایک کے اندر نا امیدی اور مایوسی پیدا ہو گئی، جرم کا حوصلہ بڑھے گا اور جرم پیشہ اذہان سوچنے لگیں گے کہ جب دوزخ مقرر ہی ہو چکی ہے تو دنیا ہی کی لذت اٹھا لی جائے، اور جہاں ایک دفعہ جرم کا ارتکاب ہوا 10 اور صحیح، اس سے جرم کو بڑھاوا ملے گا اور سماج میں زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے توبہ کا تصور دنیا میں بھی ایک بڑی رحمت ہے اور اس سے سماج کا امن و آشتی کا متعلق ہے۔ توبہ کے لیے اصل محرک اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو احساس کا ہے۔ انسان اپنے گناہ پر ندامت اور پشیمانی محسوس کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کا دل لرزنے لگے، خدا کے سامنے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں کے آنسو دل کے بے چینی اور اضطراب کی گواہی دے، اور اس کا ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرے۔ اس پشیمانی اور سچی ندامت کے بغیر محض زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ دینا کافی نہیں۔ انسان پر اپنی قلبی کیفیت کے لحاظ سے گناہ کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح فرمایا کہ نیک اور سچا مسلمان جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر پہاڑ جیسا بوجھ ہے، اور جو شخص گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اسے گناہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی ہے جو ناک پر بیٹھی ہوئی ہے، ذرا ہاتھ ہلایا اور اڑ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے اور توبہ نہ کرے تو جوں گناہ کرتا جاتا ہے قلب پر دھبے پڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے بے توفیقی سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں۔ جیسے دنیا میں بہت سے امراض ہیں جس سے آدمی دوچار ہوتا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو شاید جنون سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں، اس لیے نہیں کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں مریض کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ بیمار ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو علاج کی ضرورت سے بڑی سمجھتا ہے۔ اسی طرح توبہ سے بے توفیقی ایک روحانی جنون ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اپنے گناہ گار ہونے کا کوئی احساس نہیں کرتا اور کبھی یہ خیال نہیں کرتا کہ خدا کی چوکھٹ پر ندامت اور شرمندگی کی پیشانی رکھے اور التجا کی زبان کھولے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسی محرومی اور بدبختی سے دوچار ہو۔ توبہ کے لیے پچھلے کیے پر ندامت کے ساتھ مستقبل کا عزم مصمم بھی ضروری ہے۔ آدمی اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس غلطی کا اعادہ نہ کرے گا۔ اس بات کا نام توبہ نہیں کہ ابھی غلطی کیے دیتے ہیں پھر کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی جائے گی، کہ بقول شاعر کم وقت قیامت ابھی آئی نہیں جاتی، کیونکہ اس طرح کی سوچ اس بات کی علالت ہے کہ وہ زبان اور دل کی رفاقت کے ساتھ پشیمانی کا اظہار نہیں کر رہا ہے اور اپنی توبہ میں صادق القول نہیں ہے۔ ہر گناہ سے توبہ کا ایک ہی طریقہ نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں۔ جن گناہوں کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی کفارہ مقرر کر دیا گیا ہو تو اس کی توبہ یہ ہے کہ کفارہ ادا کیا جائے۔ مثلا کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو 60 روزے رکھنا، اور اس پر قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کا کفارہ ہے۔ قسم کھائی لیکن اسے پورا نہ کر پایا تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ ان گناہوں سے توبہ یہی ہے کہ ان کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔
بعض کوتاہیوں پر شریعت نے قضا واجب قرار دی ہے، جیسے کسی شخص سے عذر کی بنا پر روزہ فوت ہو گیا تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ ہوش و حواس کی حالت میں نماز قضا ہو گئی تو ان کی بھی قضا واجب ہے۔ یہ گویا بندوں پر اللہ تعالی کا دین ہے جس کی ادائیگی واجب ہے، ان کوتاہیوں کی توبہ یہی ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کی جائے۔ اسی طرح بعض عبادتوں کے فوت ہونے پر فدیہ واجب قرار دیا ہے، جیسے کوئی شخص بہت ضعیف یا مریض ہو، روزہ رکھنے پر قادر نہیں اور بظاہر مستقبل قریب میں صحت یاب ہونے کی بھی توقع نہیں، تو ایسے شخص کے لیے یہ سہولت ہے کہ ہر روزہ کے عوض ایک فدیہ ادا کر دے، یعنی ایک غریب و محتاج شخص کو دوپہر اور رات کا کھانا کھلائے یا صدقہ فطر کے بقدر غلہ دے دے۔ اصل میں تو یہ حکم روزہ کے سلسلہ میں آیا ہے، لیکن فقہاء نے روزوں پر قیاس کرتے ہوئے نماز میں بھی اس کی اجازت دی ہے کہ جن لوگوں کی نماز فوت ہو گئی اور وہ اب نماز ادا کرنے کے لائق نہ رہے یا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی فوت شدہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ ان کوتاہیوں کی توبہ یہی ہے، خاص کر جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو بجائے اس کے لہو لعب میں پیسے خرچ کیے جائے، کفارہ اور فدیہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے متوفی کو راحت حاصل ہوگی۔ کچھ گناہ اور کوتاہیاں بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ یہ حقوق دو طرح کے ہیں، مالی اور غیر مالی۔ انسان سے متعلق مالی حقوق میں کوتاہیوں کی توبہ یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے۔ کسی کا دین باقی ہو، بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کر لی ہو، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہو، میراث میں اپنے حق سے زیادہ لے لیا ہو، یہ تمام صورتیں مالی تلفی کی ہے، ان کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا کرنے کے لائق نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس سے معذرت کرے اور اس کو راضی کر کے اپنا گناہ معاف کرائے۔ بعض حقوق غیر مالی ہوتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دی، کسی کا تبصرہ کیا اور برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، بہتان لگایا، یہ تمام باتیں حق تلفی اور گناہ کے دائرہ میں آتی ہے۔ ان گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے اور کیا کچھ زیادتی کی ہے، بلکہ مبہم طور پر معاف کرنے والا یوں کہہ دے کہ تم سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو میں اسے معاف کرتا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک ایک غلطی کا شمار کرانا ضروری نہیں۔ اگر اللہ کے کسی بندہ کے حق میں زیادتی ہو گئی ہو تو وہ بڑا ہو یا چھوٹا، زیادہ باعزت ہو یا کم معزز، عذر خواہی اور عفو خواہی میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد میں ہونے والی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ خود صاحب معاملہ معاف نہ کر دے۔ یہاں تک کہ شہادت اور اللہ کے راستہ میں جان کی سپردگی جیسا عظیم عمل بھی انسان کو انسان کے حق میں ہونے والی کوتاہیوں سے بچا نہیں سکتا، اس لیے اس میں شرم و عار کو رکاوٹ نہ بنانا چاہیے۔ ان گناہوں کے علاوہ جو گناہ ہیں جیسے جھوٹ بولنا یا ایسا ملک جہاں شرعی حدود نافذ نہ ہوتی ہو میں ایسے کسی جرم کا مرتکب ہونا جس پر خود اللہ کی طرف سے شرعی سزائیں مقرر ہیں، جیسے زنا، چوری، کسی مسلمان پاک دامن شخص پر تہمت اندازی، شراب نوشی وغیرہ، ان کے لیے بھی خوب گڑگڑا کر توبہ کرنا چاہیے اور یوں بھی استغفار کی کثرت رکھنی چاہیے تاکہ یہ اس کے دانستہ اور نادانستہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک ہی مجلس میں 70 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں نفل عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، انفاق اور دعاؤں کا مہینہ ہے، وہیں توبہ و استغفار کے لیے بھی اس سے بہتر کوئی موسم نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر سچی ندامت کی توفیق دے اور ہم سبوں کو بروقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔